بني إسرائيل 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقل اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھے مدخلا داخل کرنا صدقن سچا واخرجنی اور نکال مجھے مخرجا نکالنا صدقن سچا واجعل اور بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے سلطانن قوت نصیراً مددگار۔ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ ہجرت کے موقع پر بعض کے نزدیک یہ نازل ہوئی جبکہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا، جبکہ بعض کے نزدیک مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں چونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں یہ سب باتیں ہی آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہر امتی کو یہ دعا سکھائی کہ اے میرے رب تو مجھے دنیا اور آخرت میں جس جگہ بھی داخل کر باعزت اور آبرو مندانہ طریقے سے داخل کر اور جس جگہ سے بھی نکال باعزت طریقے سے نکال اور میرے لیے دلیل اور برہان کے ساتھ قوت اور سلطنت کا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو، آمین۔ دلیل کے غلبے کے لیے دعوت اور سلطنت کے غلبے کے لیے جہاد بہت ضروری ہے، جس کا پہلا قدم دارالکفر سے ہجرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور آپ آبرو مندانہ طور پر مدینہ داخل ہوئے۔ انصار سے اور مہاجرین سے دین کی مدد بھی ہوئی۔ سلطان النصیر قوت سلطنت کا غلبہ، کیونکہ دلیل اور برہان میں تو آپ مکہ مکرمہ میں بھی ہر وقت غالب تھے، کوئی شخص سورہ کوثر جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکا۔ اب اناد اور ضد سے اکڑی ہوئی گردنوں کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ساتھ لوہا بھی نازل فرمایا۔ اہل حق کے لیے حق سے دشمنی رکھنے والوں پر غلبہ حاصل کرنا فرض ہے، تب ہی وہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر سکتے ہیں اور اپنی سلطنت ہی میں وہ پورے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، جو اب صرف مسجد، نکاح اور جنازے وغیرہ تک رہ گیا ہے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے ان فواحش اور گناہوں سے روک دیتا ہے جن کے ارتکاب سے بہت سے لوگ قرآن سننے کے باوجود باز نہیں آتے۔ سوری میرا گلا خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے ہجرت کی تیاری کے طور پر، ہجرت کی تیاری کے موقع پر۔ مکہ سے نکلنا، مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام بہت بڑا، یقیناً بہت مشکل مسئلہ درپیش ہے۔ مومن کی زندگی کا ہر مرحلہ دراصل دعاؤں سے ہی طے ہوتا ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مالک خود ہمیں مانگنا سکھاتا ہے۔ یہاں بھی اپنے محبوب بندے کو صدق کو مضبوطی سے تھام کر سچائی سے نکلنے اور سچائی کے ساتھ داخل ہونے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دعا میں تربیت بھی ہمراہ ہوتی ہے کہ کیا چیز مطلوب ہے، اور ترتیب اور تربیت بھی اس ہستی کی جو الصادق ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی راہ میں اس صداقت کا حق بھی ادا کیا، خون کے پیاسے دشمنوں کی امانتوں کی حفاظت بھی کی، صداقت کا دامن کسی حال سے نہ چھوڑا۔ اس دعا کا یہ حصہ کہ اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے نہایت اہم ہے کہ اقتدار کی طلب نفاذ شریعت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے یہ طلب رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کی تعلیم خود اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ حکومت سے مدد لو، یعنی قرآن صرف ممبر اور محراب سے پڑھایا سنایا جاتا رہا ہے، واعظ و تذکیر ہوتی رہی تو برائی کا مٹنا اور حق کا قائم ہو جانا ممکن نہیں ہوتا، جیسے آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس حکومت کی طاقت حکمن حق کو قائم کر دیتی ہے، منکر کو مٹا دیتی ہے۔ مولانا مودودی کے قول کے مطابق اگر جہاد کے لیے تلوار کا طالب ہونا گناہ نہیں تو اجرائے احکامات شریعت کے لیے اقتدار کا طالب ہونا کیوں کر گناہ ہو جائے گا؟ سورہ یوسف میں بھی تو ہمیں اسی بات کی تائید اور تاکید کی گئی ہے نا۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، زبانی یاد کرنی چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہیے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی لے جا اچھی طرح لے جا، جہاں سے نکال بہت اچھی طرح سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما، عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔